اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تزکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں کانسیپٹ اس لیول کا تھا, ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے. All he wanted was کہ اسلام کی سرپرستی ہو, اسلام پھیل جائے, اسلام لوگوں تک پہنچ جائے, اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے. All he wanted was this. That's why انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک پیک لیول ہے. اوکے, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو سینٹینس کہا وہ ہمارے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے. He said کہ واللہ ابو عبیدہ, واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا has afflicted all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگے اس بات. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے, اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جاپان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے منیملزم کی. منیملزم کا کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے یہ کانسیپٹ, وے آف لیونگ. گورے اس طرف آ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں منیملزم, MINIMALIS, منیملزم. منیملزم از دا فلسفی کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر ہو, سمپل ایک میٹرس پڑا ہو, سمپل سامنے چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہو, کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, کم سے کم پیئر آف شوز ہونے چاہیے. دس از دا فلسفی آف منیملزم. اور یہ امیر گورے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو غریبوں کی بات نہیں بتا رہا. منیملزم کے قائل امیر گورے ہو رہے ہیں. وجہ, بندہ جتنا منیملزم کا قائل ہے اتنا سٹریس سے بچ جاتا ہے. بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنی ٹینشن کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, مارک زکربرگ جو ہے وہ کبھی آپ نے اسے دیکھا فینسی کلوتھنگ کرتے ہیں؟ مارک زکربرگ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, فیس بک کا جو آنر ہے, کبھی آپ نے اسے فینسی کلوتھنگ میں دیکھا ہے؟ کیا کلوتھنگ ہوتی ہے اس کی؟ یوزلی گرے ٹی شرٹ, بلو جینس, دیٹس اٹ, اور یہی پہنتا ہے وہ بار بار. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں ہم ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنے. میں ویسے ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھے کپڑے پہننا دیکھیں اچھی بات ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اچھے پہننا. اسی طرح آپ نے اسٹیو جابس کو دیکھا ہوگا, بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینس, دیٹس اٹ, اور نیچے وائٹ جاگرز. یہ وہ لوگ تھے جو جن کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں میں کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے, ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں, ہم جو ہے وہ برانڈز ہی خریدتے رہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں. سیم فلسفی, منیملزم کی فلسفی اسلام میں بھی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, شاپنگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن پلیز ویسٹیج آف منی یہ دیکھ لیں. ہم بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کچھ چیز لینی 5,000 کی ہے, 6,000 کی ہے, وہی 5-6 میں آپ ایک دیگ بنوا سکتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو مسلم شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی ٹیکنگ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن. تو ابو عبیدہ بن جرہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز سچ اے کوالٹی ہیومن بینگ کہ ایک بار عمر صلی اللہ عنہ اسی طرح مجلس شورا لگی ہوئی تھی اور تمام ٹاپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سب سے ایک کویسچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ what is your wish, آپ سب کی خواہش کیا؟ اگر آپ کو ایک میں کہوں کہ آپ کی ہر وش پوری ہوگی تو آپ کیا وش کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا وش کہ میرے پاس ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ آ جائے, میں اس گولڈ کو چیریٹی کروں گا. ان کی وشز بھی ایسی تھی نا, چیریٹی کرنا, کوئی چیز خرید کے وقف کرنا. ایک نے کہا میرے پاس اتنی زمین آ جائے میں ساری وقف کر دوں گا. ایک نے کہا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں میں یہ کام کروں گا. ایک صحابی کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر, میں اگر میرے پاس یہ سکت ہو کہ میں اپنی خواہش پوری کراؤں تو I wish to have a room full of people like ابو عبیدہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا روم ہو جہاں ابو عبیدہ جیسے سارے ہوں, and these will be our man power. تو حضرت عمر نے کہا yes this man, اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی ہے مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے, جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے, تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی, کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی؟ تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا, وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آفٹر. اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو, حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے, اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا, امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے, وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے, وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے, تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے گا, کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہے ہیں, بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ میں نہیں سکتے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی, گھر گھر میں ٹینشن ہے, گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی, سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ.
اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے, ڈسٹریس میں ہے, وریز میں ہے, انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ, کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا فوکس آخرت ہے, ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے, دنیا میں آئے ہیں, زندگی گزارنی ہے, اچھے سے گزارنی, عزت سے گزارنی ہے, اللہ عزت دے گا, اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کرے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of grit, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت سٹرونگ تھا, ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے, کہ یہ اتنا سٹرونگ آدمی, یہ اتنا نفس کا سٹرونگ آدمی, اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے, یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, ٹرسٹ وردی آف دا امہ, امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے کلاس ہے. کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا, کردار پہ کام کرنا ہوگا, ول پاور پہ کام کرنا ہوگا, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا, دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا, تاکہ فوکس آخرہ بنے گا تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح, یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کنسپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو کلین کرنا, اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں, کوئی سویٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل, اور آل آف دیم ور چلڈرن, آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے, اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھے, اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے, جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا, اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی. They couldn't control, کیونکہ سامنے مارش میلوز تھی, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگایا, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال, سب کا بایو ڈیٹا لے لیا. 20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی, وہ لائف میں فیلئر, وہ لائف میں اتنی سکسیسفل نہیں, کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا. ان میں سے کوئی ڈیورس تھا, ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا, کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی, ان امپلائمنٹ تھی, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا, جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ان میں سے کوئی جج تھا,